کھوکھر صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاورفل ممالک ہیں، بائیڈن انتظامیہ اسرائیل کو کہہ رہی ہے کہ یو آر ناٹ الون. تو یہ ایک ویسٹ جو ہے جو پوری دنیا کو لیکچر دیتا ہے انسانی حقوق کا اور آزادی اظہار کا، یہ کس طرح ایکسپوز ہوتی ہوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ کیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ اب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ الفاظ کی صورت میں نہ اپنے غم کا اظہار کیا جا سکتا ہے نہ غصے کا اظہار کیا جا سکتا ہے. جو اس وقت صورتحال ہے اس نے ہر مسلمان کو دنیا بھر میں پریشان کر رکھا ہے، لیکن سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ آگے کا راستہ کیا ہے. اسی طرح کے واقعات آج سے 2 سال پہلے بھی ہوئے، آج سے 5 سال پہلے بھی ہوئے، آج سے 10 سال پہلے بھی ہوئے، 20 سال پہلے بھی ہوئے، لیکن ہم کیا کر سکے؟ جب بھی کوئی اس طرح کے اسرائیل کی طرف سے مظالم کیے جاتے ہیں، اس کے اوپر ادھر پاکستان میں ایوانوں میں گفتگو بھی ہو جاتی ہے، بڑی پرجوش تقریریں بھی ہو جاتی ہیں، عوام مظاہرے بھی کر لیتے ہیں، اور صرف پاکستان میں ہی نہیں تمام اسلامی ممالک میں، لیکن ان کا آج تک نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اور وہ اس لیے نہیں نکل پا رہا ابسا کہ ہم یہ بات نہیں سمجھ پا رہے کہ ہماری آواز کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے. اور وہ طاقت اس وجہ سے نہیں ہے کہ تمام اسلامی ممالک کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں اور میجورٹی ان کی جو ہے وہ سارے کے سارے کمزور ممالک ہیں. ہماری کسی چیز میں دنیا میں کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن نہیں ہے. ہم جو ممالک امیر بھی ہیں وہاں پر بادشاہتے ہیں، وہاں پر ان کے اپنے معاملات ہیں، ہم آپس میں یکجا نہیں ہیں. ہماری آواز اس وجہ سے نہیں سنی جاتی کہ نہ ہم میں اتحاد ہے اور نہ ہی ہماری آواز کی کوئی وقت ہے. اب اس صورتحال کو کیسے تبدیل کیا جائے؟ اس چیلنج کو ہمیں ایونچولی میٹ کرنا ہے. ہمیں اگر اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے، کشمیری بھائیوں کے لیے، دنیا میں روہنگا جو مسلمان بھائی ہیں، ہمیں راستہ تو نکالنا ہے. کنڈیم تو ہم ہر وقت کرتے رہتے ہیں، راستہ کیا ہے؟ اب وہ راستہ، اب ہمارا اپنا آپ معاشرہ دیکھ لیجئے اس ملک میں کہ ہم تعلیم کے اوپر کتنی توجہ دیتے ہیں. ہم اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کمرے میں مجھے ایک بھی چیز آپ بتا دیں کہ جس کی ایجاد کے پیچھے یہ کیمرہ ہے، یہ لائٹس ہیں، یہ ٹی وی ہے، یہ مائک ہے، کہ جس کے پیچھے آپ کو کوئی مسلمان سائنسدان نظر آئے؟ بالکل نہیں. آپ نوبیل پرائزز کی لسٹ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو امریکہ، یورپ، جرمنی، فرانس، یو کے، سینکڑوں لوگ ان کے ملیں گے. آج انہی ٹیکنالوجیز کی وجہ سے وہ ہم پر حاوی ہیں. ہمیں اگر اس راستہ تلاش کرنا ہے تو راستہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ جیکٹیں باندھیں اور پھٹ جائیں. یہ راستہ نہیں ہے. اور یہ اس راستے کی تبلیغ ہمارے ہاں بہت عرصہ ہوتی رہی ہے. ہمارے لوگوں کو ڈیلیبریٹلی اس راستے پہ لگا دیا گیا ہے کہ حل صرف یہی ہے. حل آپ ایک ہی راستہ ہے کہ آپ نے اگر اپنی آواز کو توانا کرنا ہے کہ وہ دنیا میں سنی جائے تو پھر آپ کسی اور چیز کے لیے بھی جانے چاہیں، اور وہ ہے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، سائنٹیفک ریسرچ، جس کی بنیاد پہ آپ جا کے پھر کمپیٹ کر سکیں، آپ کی معیشتیں مضبوط ہوں. ہمارے ملک، کسی اسلامی ملک کے اندر کوئی گورننس کا کوئی نظام ہی موجود نہیں ہے ایک دو کو چھوڑ کے. تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، تب ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں گے، ورنہ اسی طرح ہم روتے رہیں گے، ورنہ اظہار یکجہتی ہی صرف کرتے رہ جائیں گے، ورنہ اسی طرح ہی کرتے رہیں گے.